حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا پیش کی ہے، وقال موسیٰ ربنا انک اتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اے پروردگار تو نے فرعون اور ملائے فرعون کے حامی، سرکردہ، ثروت مند، دولت مند، جاگیردار، لینڈ لارڈ، نواب، سردار، یہ بڑے بڑے عہدیدار، منصبدار، ان سب کو تو نے نوازا ہوا ہے مال دنیا سے اور زینت دنیا سے۔ زینت بھی انہیں عطا کی ہے، وہ مال بھی فراوان عطا کیا ہے تو نے ان کو۔ خوب، یہاں پر یہ نقطہ بھی اس آیہ کریمہ سے واضح ہو رہا ہے کہ اعتقاد توحید کی بنیاد پر، عقیدہ توحید کی بنیاد پر جو کچھ زمین پہ مخلوق میں موجود ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یہ مشرکانہ اعتقاد ہے کہ ہم یوں کہیں کہ صالحین کو، مومنین کو، نیک لوگوں کو اللہ عطا کرتا ہے اور گمراہوں کو، کافروں کو، منافقوں کو، دشمنوں کو، شیطانوں کو کہیں کسی اور منبع سے یہ سب کچھ نصیب ہوتا ہے۔ گویا بعضوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ مومن کو اگر کچھ ملتا ہے مال و دولت تو یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن کافر کو تو اللہ نہیں دیتا، چونکہ کافر تو اللہ کا دشمن ہے، منافق اللہ کا دشمن ہے، گمراہ اللہ کا دشمن ہے، تو اللہ دشمنوں کو تو نہیں دیتا۔ بس یہ لوگ کسی اور منبع سے مال و دولت حاصل کرتے ہیں، یا خود عامل بنتے ہیں، یا کوئی اور کائنات میں ایسی طاقت موجود ہے جو کافروں کو اور دشمنوں کو بھی مال و دولت عطا کرتی ہے۔ یہ نظریہ اگر رکھیں جیسا کہ تھا، تاریخ میں رہا ہے، ثنویت کا نظریہ، اہریمن و یزدان کا نظریہ کہ دو خدا ہے، ایک خدائے خیر ہے اور ایک خدائے شر ہے، ایک مومنوں کا اللہ ہے اور ایک کافروں کا ہے۔ اہریمن وہ شیطانی منبع طاقت جو کفار کو نوازتا ہے، اور یزدان جو مومنوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ شرک ہے، کھلا شرک ہے کہ دو منبع، دو مؤثر کائنات میں قائل ہو جانا، اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو اس کائنات میں مؤثر جاننا، یہ تمام علماء کے اتفاق سے یہ شرک ہے۔ یہ اعتقاد مشرکانہ اعتقاد ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر دشمنوں کے پاس، کافروں کے پاس، شیطانوں کے پاس جو کچھ ہے یہ بھی اللہ ہی نے دیا ہے ان کو، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کو کیوں دیا ہے، ان کو کیوں اتنا نوازا ہے؟ یہ تو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، نہ اللہ کا نظام چلنے دیتے ہیں، نہ اللہ کے نمائندوں کو کوئی مہلت دیتے ہیں ہدایت کے لیے، نہ ہدایت یافتہ بندوں کو مہلت دیتے ہیں زندگی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں عطا کیا ہے مال؟ یہ نقطہ قرآن کریم کی اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے پروردگار تو ہمیں دے، اور فرعون جس منبع سے لیتا ہے اس منبع کو تو منع کرنا، تو نے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ کا یہ عرض کرنا ہے، وقال موسیٰ ربنا انکا، اے پروردگار آپ نے، تو نے، اتیتا، تو نے عطا کیا ہے، یہ عطیہ تیری طرف سے ہے، یہ دین تیری طرف سے ہے، یہ مال و دولت و ثروت و زینت، یہ سب کچھ جو فرعون کے پاس ہے یہ تیری جانب سے ہے، تو نے دیا ہے۔ بس یہ بات حضرت موسیٰ کے ذہن میں تھی اور درست تھی، چونکہ حضرت موسیٰ موحد امام ہیں اور نبی ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم موحد ہیں، توحید کے معتقد ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کے قائل ہیں۔ تو جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے وہ سب اللہ ہی کی جانب سے ہے، لیکن اس پر یہ سوال موجود ہے کہ گمراہوں کو کیوں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہاں اب اس نقطے کو قرآن کریم نے خود کھول کے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی، یعنی جن اسباب سے، جن راستوں سے، جن طریقوں سے اللہ نے مال و دولت سب کو دیا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہمارے ہاں خیریہ سینٹر ہوتے ہیں یا
یوٹیلیٹی سٹور ہوتے ہیں یا امداد کے سٹور ہوتے ہیں، ان میں تھیلے اور بوریاں بھری ہوئی رکھی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، اور ملائکہ کو ان بوریوں کے اوپر نام کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہ مومن کی بوری ہے، یہ کافر کی بوری ہے، یہ پیسہ بنڈل مومن کے لیے ہے، یہ کافر کے لیے ہے۔ نہ، اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، جیسا پہلے سنن کی بات میں، سنن الہی کی بات میں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی خلقت کے لیے بھی نظام بنایا ہے اور کائنات کی تدبیر کے لیے بھی نظام بنایا ہے، قواعد بنائے ہیں، اصول بنائے ہیں، ضوابط بنائے ہیں۔ ان قواعد و ضوابط کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلانا ہے۔ دو طرح کے ضوابط ہیں، ایک قسم ضوابط کی کائنات کے قوانین کی یہ ہے جو صرف اللہ کے ارادے سے عملی ہوتے ہیں، اور دوسری قسم ان قوانین کی ہے جن میں انسان کا ارادہ بھی ملحوظ رکھا گیا ہے، شرط قرار دیا گیا ہے کہ یہ قوانین عملی ہوں گے جب انسان بھی ارادہ کرے ان کو عمل کرنے کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو سنن ہیں، قوانین ہیں کائنات کے لیے، نظام ہستی کے لیے، دو طرح کے ہیں، تکوینی جو فقط اللہ کے ارادے سے انجام پاتے ہیں، کسی اور کا ارادہ اس میں ملحوظ مشروط نہیں ہے، اور دوسرے تشریعی قوانین ہیں، تشریعی سنن ہیں جو انسان کے ارادے کے ساتھ مشروط ہیں، انسان کا ارادہ اس کے اندر ماخوذ ہے اور ملحوظ ہے کہ انسان بھی ارادہ کرے گا تو یہ کام انجام پائے گا۔ ان قوانین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے نظام بنا دیا ہے، ثروت کے حصول کا بھی نظام بنا دیا ہے، غربت اور فقر کا بھی نظام بنا دیا ہے، جس طرح سعادت کا بھی نظام بنا دیا ہے، شقاوت کا بھی نظام بنا دیا ہے، ہدایت کا بھی نظام بنا دیا ہے، گمراہی کا بھی نظام بنا دیا ہے۔ انسانوں کے لیے، غیر انسانوں کے لیے ایک طرح کے قوانین ہیں، انسانوں کے لیے دو طرح کے قوانین ہیں۔ چونکہ انسان کو آزادی ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، انسان کو علم دیا ہے، آگاہی دی ہے، اس لیے اس کے علم و ارادے و آگاہی کے احترام میں ہمیشہ انسان کو اختیار میں رکھا گیا ہے، دو راہوں پر رکھا گیا ہے۔ ایک راستہ بنا کر اگر انسان کو اس پہ کھڑا کیا جائے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا اختیار یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہمیشہ دو راہے پہ ہو، ہمیشہ دو مختلف راستے اس کے سامنے ہر عمل میں اور ہر قدم پر موجود ہونے چاہیے۔ مال و دولت اور ثروت کا بھی اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، نظام بنایا ہے، لہٰذا جو بھی مال حاصل کرتا ہے اسی سنت الہی کے اندر ہی حاصل کرتا ہے، اس سنت و قانون سے باہر کوئی طریقہ نہیں ہے مال کے حصول کا، اور جو مال سے محروم ہے وہ بھی قانون الہی کے تحت ہی محروم ہوا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے قانون ہر انسان کے لیے بنا دیے ہیں، جیسے ایک صحت اور سلامتی کا اور ایک بیماری کا۔ جو صحیح ہے، صحت مند ہے، اللہ کے قانون کے اندر صحت مند ہے، اور جو بیمار ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے اندر اور اس کے تحت بیمار ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا، آگاہی دے دی کہ یہ راستہ صحت و سلامتی کا ہے، یہ کام اور یہ عمل اور یہ دستور بیماری کا اور ہلاکت کا ہے، لہٰذا جو بیمار ہوتے ہیں انہی قوانین کے اندر بیمار ہوتے ہیں، جو صحیح ہوتے ہیں انہی قوانین کے اندر صحیح رہتے ہیں۔ یہ ان دونوں قوانین میں مجبور نہیں ہے انسان، جو بیماری کی سنتیں اپنایا ہوا ہے یہ چھوڑ دے، صحت و سلامتی کے اصول اپنا لے، جیسا کہ بعض کرتے بھی ہیں، پہلے اپنے آپ کو بیمار کر لیتے ہیں، پھر توجہ آنے پر ورزش شروع کر دیتے ہیں، ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں، ڈائٹنگ کرتے ہیں اور بہت سارے علاج معالجہ کرتے ہیں تو ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے وہ قوانین چھوڑ دیے جو بیمار کرنے والے ہیں، دوسرے قوانین اپنا لیے جو انسان کی صحت کے ضامن ہیں۔ فقر و دولت بھی اسی طرح سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح سے تقدیر کسی کی نہیں بنائی ہوئی کہ اپنے خزانوں کے اندر بنڈل باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، امیروں کے نام اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، غریبوں کے نام اس پر لکھے ہوئے ہیں، یا امیروں اور غریبوں کی پیشانیوں میں اموال لکھے ہوئے ہیں کہ تجھے اپنی زندگی میں اتنا پیسہ ملے گا، تجھے اپنی زندگی میں اتنی محرومیت ملے گی۔ یہ غلط تصور ہے تقدیر کا۔ اللہ نے تقدیر بنائی ہوئی ہے، یعنی نظام